نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائی اور دوستو، میرے ساتھیو، یوٹیوب چینل دے ویورو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس کو میری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم ویڈیوز جس طرح پہلے بات میں نے کی تھی دوسری دیکھتی رہتے ہیں۔ جو ویڈیو اچھی ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اس میں دنیا کی بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کا جو مواد ہے، جو بات کریں گے تقوی کے بارے کریں گے۔ تو اسی آیت کا میں سہارا لے رہا ہوں جو استقبال رمضان کے لیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، مختصر سے وقت دیے آپ کو میں سمجھاتا ہوں تقوی کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے روزہ تم پر فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے؟ کیا لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے؟ ذرا غور کرنا میرے بھائیو، ذرا غور کرنا۔ تقوی کا ظاہری معنی ہے پرہیزگاری۔ تقوی کا ظاہری معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ اور اس کا ایک عام معنی ہے گناہوں سے بچنا۔ ایک شخص کو گناہ کا موقع بھی نہیں ملتا، وہ اپنے آپ کو متقی کہ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ مثلا ایک ایسا آدمی ہے جس میں وہ قوت بھی نہیں، کہ وہ مرد ہی نہیں، اس میں وہ طاقت ہی نہیں، وہ کہے کہ میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، وہ کہے کہ میرے اندر کبھی خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی، میں بڑا متقی آدمی ہوں۔ کیا کہے؟ میں متقی آدمی ہوں۔ اس نے کوئی کمال نہیں کیا، اس نے کوئی کمال نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، دیکھو میں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، میں بچہ ہوں، سمجھدار ہوں، لیکن میں نے شادی نہیں کی، تو اس کے آپ میں کتنا کنٹرول کیا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے یہ 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کے اندر تو شادی والی صفت بھی نہیں، وہ خوبی ہی نہیں جس پر شادی ضروری ہوتی ہے۔ ایک جوان ہو اور پلوان ہو، طاقتور ہو، ہمت والا ہو، حوصلے والا ہو، پھر اس پر حسن ہو، جوانی ہو، شباب ہو، کمالات ہو، خوبیاں ہوں، پھر ایسے معاشرے میں جہاں برائیاں عام ہوتی ہوں، اور ایسے معاشرے میں ہو جہاں ہر چیز اس کو میسر ہو سکتی ہو، اس کے پاس دولت سلطنت بھی موجود ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے یہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، یہ متقی ہے۔ کیا ہے؟ یہ متقی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتا ہے، یہی متقی ہے۔ کمال تقوی حاصل کیے ہوئے ہیں
کوئی آدمی اس کمال کو حاصل نہیں کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے. روزہ اس لیے تم پر فرض ہے تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اگر آپ اس پر غور کریں یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے. ایک شخص کے سامنے کھانا رکھا ہے، کھانے کی طاقت موجود ہے، کھائے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، کھا نہیں رہا. پانی سامنے رکھا ہے، پی نہیں رہا. سامنے اعلیٰ قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کو کھانے کے لیے تیار نہیں. بیوی اب اپنی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اور اس کے قریب نہیں جاتا. حالانکہ رکاوٹ کوئی نہیں، پابندی کوئی نہیں، صرف ایک ہی رکاوٹ ہے کہ اللہ کا حکم ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک تم نے کھانا پانی نہیں پینا، خواہشات نفسانیہ کو پورا نہیں کرنا. آپ کھانا کھا رہے تھے، یوں ہی سحری کا وقت ختم ہوا تو آپ نے کھانا چھوڑ دیا. چیز سامنے رکھی ہے، زبان سے نہیں لگاتے. پانی سامنے رکھا ہے، ایک گھونٹ پینے کے لیے تیار نہیں. دودھ سامنے رکھا ہے، پینے کے لیے تیار نہیں. بیوی سامنے بیٹھی ہے، آپ اس سے تعلق بالکل منقطع کر چکے ہیں. پورا دن یہ سارا منظر رہا. شام کو افطار کے وقت دسترخوان لگ جاتا ہے، اعلیٰ قسم کی نعمتیں سامنے آ جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ ابو اعلیٰ قسم کی چیزیں لے کر آئے اور بچے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. بچے اٹھا کر کھا رہا ہے. کہتے ہیں ابو آپ بھی لے لیں، امی آپ بھی کھا لیں. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا، ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، انتظار کر رہے ہیں. امی ابا کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. نہ کوئی ہاتھ کو روکنے والا ہے، نہ زبان کو روکنے والا ہے. دل میں اللہ کے حضوری کا ایک تصور موجود ہے جس کا نام تقوی ہے. جب سورج غروب نہیں ہوتا، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا، اس وقت تک ہاتھ نہیں بڑھے گا. یا سب کچھ سامنے ہے، کوئی چیز روکنے والی نہیں. اب جو چیز تمہیں روک رہی ہے اس کا نام تقوی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. تقوی اللہ کی ذات کا تصور ہے. میرے بھائی دوستو، آج یہاں تک بات ہے تقوی کی ہے. انشاءاللہ کل کو انشاءاللہ آگے آپ کو کچھ اس موضوعات پہ چلائیں گے. پھر کل رمضان بھی آ جائے گا، پہلا روزہ بھی ہوگا، پھر روزے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ اچھے بیانات ہوں گے. اور آگے شیئر بھی اس ویڈیو کو کرو اور لائک بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو. ہمارے الا البلاغ.